اور آگے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جس آدمی نے اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ کے نبی فرمایا 3 انعام اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے۔ پہلا فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ جب ایک مسلمان نے دوسرے کسی مسلمان کا افطاری کے وقت میں روزہ افطار کرا دیا، پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں۔ اور فرمایا کہ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ جل جلالہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ یہ ساری مشقت، یہ روزے رکھنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ سارا اس لیے ہے کہ اللہ ہماری بخشش بھی فرمائے اور ہمیں اللہ دوزخ سے نجات بھی عطا فرما دے۔ تو ایک روزہ دار کو اگر افطار کرا دیا اللہ اس پر یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تیسرا فرمایا کہ اس روزہ دار کو جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، دونوں کو اللہ برابر برابر ثواب عطا فرمائے۔ روزہ دار نے تو روزہ رکھا اور اس نے روزہ رکھ کے مشقت برداشت کر کے ثواب کمایا، لیکن جس نے افطار کرا دیے اس کو تو اس کو بھی اجر ملا، اور اس کے پورے روزے کا اجر افطار کرانے والے کو بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی حلال کی آمدن سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا، اپنی حلال کی آمدن سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتے سارا رمضان اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، سارا رمضان اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا میں لگیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں پر وحی لانے والے ہیں، وہ اس مسلمان کے ساتھ اس رات میں مصافحہ کریں گے جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کیا۔ اور صحابہ نے عرض کر دیا، مسئلہ حل کر دیا میرے لیے، آپ کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ ثواب تو سب چاہتے ہیں نا، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے مجھے ثواب ملے۔ اتنے بڑے بڑے انعامات روزہ افطار کرنے پر اللہ عطا فرما رہے ہیں تو سب کو ملے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول لیسا کلنا یجد فی ذالک، اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلائے، روزہ افطار کرائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کے دوسرے کو کھلانے پر نہیں اللہ عطا فرماتے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ کسی کو ایک کھجور کھلا دے، یا اگر کسی کو ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، یا اگر ایک گھونٹ کسی کو پانی کا پکڑا کر اس سے افطار کرا دے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا اللہ کریم ہے، کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ کتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھلایا افطاری کے وقت، اس کو اللہ کیا دے گا؟ اس کو فرمایا کہ میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ پانی پلائے گا، پھر آخر تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ یہ انعامات اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے، اور صحابہ کی برکت سے آج ہمارے سامنے یہ انعامات موجود ہیں روزے کی برکت سے۔